السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سورہ القیامہ اس کی 23 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آگے 24 آیت سے شروع کرنا ہے۔ 40 ٹوٹل آیت ہیں، دیکھتے ہیں کتنا ہم ختم کرتے ہیں۔ تو تعوذ تسمیہ پڑھیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اعوذ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ آج آیات بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں، ایک دن کے اندر ختم تو کر سکتے ہیں، لیکن ووکیبلری ایسی ہے کہ جو میرا جی چاہ رہا ہے کہ بھی ہم اس کی طرف توجہ دیں اور دیکھتے ہیں پہنچتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ یہ ہے کہ آدھا آج کر لیتے ہیں آدھا کل کر لیں گے، لیکن ووکیبلری جو ہے اس کے اندر وہ ذرا دیکھ لیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک۔ جی ضرور سر۔ ٹھیک ہے سر۔ جی اچھا، ایک تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ عمومی طور پر آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ جو ناظرہ ناظرہ، یہ ہمارے ذہن میں یہ بات صرف اتنی ہے کہ یہ فاعل کے وزن پر ہوتی ہے، یہ تو اس میں فاعل ہے، جی آتی ہے ایسا نا؟ جی ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی محسوس ہوتا ہاں، تو یہ صرف اس میں فاعل نہیں ہوتا، اس میں حالت بھی ہوتا ہے۔ جی، جی ہے۔ اس میں جی جی حالت، حالت۔ جی مثلا میں اگر ترجمہ یہ کروں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس کا ترجمہ تو وہ حالت ہی ہے جو ہم نے کہا تھا کہ اس دن کچھ چہرے خوبصورت اور تر و تازہ ہوں گے، یہ حالت ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ جی جی ندرت سے نکلا ہے، نون دعاد رے تا، ایک دال کے ساتھ بھی ہوتا ہے نادر سے، یہ دعاد کے ساتھ ہوگا تو وہ کوئی بھی منظر، کوئی بھی درخت کا پھول یا اس کے اندر بھی دعاد والا ہوگا تو وہ ہوگا کہ جو سامنے منظر ہمیں خوبصورت دکھائی دیتا ہے، تو یہ تو یہاں والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جی الا ربها ناظرہ کا ترجمہ ہے اپنے، وہ اپنے رب کی طرف، آپ نے ترجمہ کیا دیکھنے والے ہوں گے۔ جی 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 ٹھیک ہے ترجمہ جی، لیکن اس کا ترجمہ اگر یہ بھی کریں گے کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، دیکھنے والے کی بجائے دیکھ رہے ہوں گے، اور جی دیکھنے کی حالت میں ہوں گے تو دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ اچھا آگے دیکھیں، اب اس کا الٹ ہے کہ کچھ چہرے، جو دوسری جگہ پہ سورہ عبس جب ہم پڑھیں گے تو وہ یہاں وہاں لفظ آئے گا وجوہ یومئذ مسفرہ، یہ پہلے بھی میں نے آیت پڑھی تھی جی کہ اس دن کچھ چہرے اپنا چمک رہے ہوں گے، سفید اور چمک رہے ہوں گے، مسفرہ اسی طریقے سے۔ تو یہاں اب اس کا الٹ ہے، اور وہاں کیا آتا ہے کہ کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے، تو یہاں بھی اس کا الٹ آ رہا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ۔ اب باسرہ یہ ہم نے پہلے ابھی پڑھا ہے، سورت پچھلی سورت کون سی تھی؟ سورہ نساء۔ نہیں، نہیں نہیں، ابھی سورت جو پڑھی ہے جس کے اندر ولید بن مغیرہ کا سورہ مدثر۔ ذکر، یہ سورہ سورہ مدثر مدثر۔ جی، تو اس میں وہاں تھا کہ بھئی اس بندے کے بارے میں جب وہ سوچ رہا تھا تو وہاں تھا کہ آباسا و باسورا، پڑھا تھا نا؟ جی بصورہ۔ آباسا جی کا جی جی مطلب ہے اس نے تیوری چڑھائی، ماتھے پر شکن ڈالا، و باسورا کا ترجمہ کیا کیا تھا، اور اس نے منہ منہ بصورہ۔ بسورا۔ اور منہ بصورہ ہم نے کہا تھا، برا منہ بنایا۔ تو جب منہ بصورتے ہیں یا برا منہ بناتے ہیں تو منہ کی حالت
اصل خوبصورتی رہتی ہے یا وہ بگڑ جاتی ہے؟ جی بگڑ بدصورت بگڑ جاتی لگتا ہے. بگڑ جاتی ہے. تو لہذا اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کریں گے، وجوہ یومئذ باصرہ. یومئذ سے شروع کریں گے، اس دن، اور کر لیں گے وا پہلے، اور اس دن وجوہ کچھ چہرے، باصرہ کا ترجمہ کریں گے بگڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہے مستقبل کے بارے میں، قیامت کا ذکر ہے، تو بگڑے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. جی جی آگے ذرا جی کرتے جائیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. جی جی تظن، اب وجہ جو ہے وہ ایک چہرہ اور وجوہ اس کی جمع ہے. اب وہ جمع ہونے کی وجہ سے مؤنث ہو گیا، تو تظن ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ گمان کرے گا. وہ ظن گمان کرنا، خیال کرنا. تظن ان یفعل خیال بها گمان فاقرہ. اب کریں نہیں، گے. یہ جاؤ کا نا، وہ گمان کریں گے. تظن تو گمان کرے گا نہیں ہے، تظن وہ گمان کریں گے. وجوہ کی وجہ سے تے آئی، آپ کو پتا ہے کہ تے تو کے لیے بھی آتا ہے اور تے وہ مؤنث کے لیے بھی آتا ہے. جی ٹھیک ہے، جی 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 سر. بات سمجھے بھائی؟ میرا جی خیال ہے ڈاکٹر صاحب آہستہ سے کہہ رہے ہیں. جی سر. نہیں جی سر، جی سر ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی. آپ نے یس جودو کا یس جودو، یس جودان، یس جودونا، اور آگے پڑھا تھا تس جودو، جی تس جودو پڑھا تھا نا جی سر. جی. تو اسی سے آیا ہے تظنو، وہ مؤنث کے لیے، کہ وہ مؤنث. گمان کریں گے ان یفعل بها فاقرہ. بہا بھی اب ترجمہ کہ ان کے ساتھ یفعل کیا جائے گا. اب لفظ آ رہا ہے فاقرہ، اس کو سمجھنا ہے. جی تیار ہیں؟ جی انشاءاللہ. جی جی ضرور سر. جی سر. اچھا، فاقرہ جو ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو ڈسکس ہوتی ہیں، جس کو ہم مہرے کہتے ہیں، اس کو عربی میں فقرات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فقرات. 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 اب جب فاقر لفظ آ جائے تو ان مہروں کو توڑنے والا، تو لہذا فاقرہ کا ترجمہ ہوگا کمر توڑ دینے والے. جی، کمر توڑ دیں. توڑ دینے توڑ والے. دیں. توڑ دینے والے. جی. تو ترجمہ کیا بنے گا یہاں؟ تظن وہ چہرے یا وہ اشخاص خیال کریں گے ان یفعل بها کہ ان چہروں کے ساتھ کیا جائے گا فاقرہ. اب یہ غور سے سننا ہے، کمر توڑ معاملہ، کمر توڑ سلوک، کمر توڑ سختی. بریکٹ میں کر رہے ہیں، معاملہ، سختی، سلوک، یہ بریکٹ میں ہے ہمارے سمجھنے کے لیے. ورنہ فاقرہ کا مطلب ہے کمر توڑ دینے والا یا کمر توڑ دینے والی. ٹھیک ہے، جی جی سر. مطلب ہے کہ یہ شدت ہے اس دن کی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ذہن کے اندر کیا چیز کریں گے کہ اب انہوں نے عمل تو آگے برے بھیجے ہوئے ہوں گے، اور بگل بچ جائے گا، وہ اٹھ بھی جائیں گے، اور دنیا کے اندر یقین نہیں تھا. اب وہ چہرے ان کے بگڑ جائیں گے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا ہے، اچانک ہمارے سامنے حقیقت جو ہے وہ جو اللہ کہتا تھا وہ آ گئی ہے، ہم تو دنیا کے اندر مانتے نہیں تھے. تو لہذا چہرے کیا ہو جائیں گے؟ باصرہ. تو باصرہ کا ترجمہ میں نے کیا بتایا؟ بگڑے ہوئے. بگڑے اب ہوئے ہوں گے. بگڑے. کہ اس دن کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا کیا جائے گا. اب اس سے کیا کمر توڑ دینے والا کیا؟ سلوک. سلوک.
کیا کمر توڑ دینے والا معاملہ یہ، اور اگر اس کو فاقرہ کمر توڑ دینے والی کریں گے تو پھر سختی کر لیں جی. باقی ساتھی خاموش ہو گئے ہیں. جی جی سر. جی کمر توڑ دینے والی سختی کرنی ہے یا اپنی زبان میں کر دینا ہے کہ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. جی کمر توڑ دینے والا معاملہ. معاملہ بالکل جی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان مرتا ہے تو پہلے بار بار بتا چکے ہیں کہ اسی وقت مرتے وقت فرشتے اس کے سامنے جس قسم کے آتے ہیں، خوبصورت چہروں والے، ہاتھ کے اندر رومال لے کے، خوشبوئیں لے کے، حدیث مبارکہ کے مطابق، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا. اور جب فرشتے دوسرے آتے ہیں کہ بھئی بد شکل، اب میں فرشتوں کو بد شکل نہیں کہا رہا ہوں کیونکہ حدیث کے اندر ہی یہ الفاظ ہے کہ بھئی وہ چہرے مطلب ایسے لگیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی سختی کے لحاظ سے کرخت قسم کا لہجہ، تو وہ کھینچ کے اس کی روح نکالتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو لہذا وہ جو موت کا لمحہ ہے وہ قیامت کی ابتدا ایسے ہی ہے جی. جی جی اب وہ تو اس وقت سے لے کر اب جو ابھی ہم بتا رہے ہیں یہ ہے بگل بجنے کے، سور بجنے کے بعد کا معاملہ. اور اس وقت چہرے کیسے ہوں گے یہ اس وقت کا ہے، یہ اس وقت کا ان کے ذہن کا خیال ہے. اب انہیں پکا یقین ہو جائے گا. ویسے جو تظنو ان کا ترجمہ ہوا ہے وہ بہت سارے لوگوں نے یہ کیا کہ وہ یقین کریں گے. تظنو انا نہیں ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے. اگر اس کا پڑھیں گے کہ وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. جی سر. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ گمان کریں گے، خیال کریں گے ابھی کرنا ہے، یا تظنو کے بعد انا بعد میں آ رہا ہے، وہاں یقین کے بھی معنی ہے، تو ابھی خیال کریں گے یہ بھی کافی ہے. یہ نفسیاتی عذاب. جی پڑھیں جی اس کو میرے ساتھ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور اس اور دن کچھ اس دن چہرے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. بگڑے ہوئے ہوں گے. اور اس دن کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. تظنو وہ چہرے وہ خیال یقین کریں کریں گے گے وہ خیال کریں گے ان یفعل بہا، کہ ان کے ان کے ساتھ ساتھ کیا جائے گا. ان کے ساتھ کیا جائے گا. تو یہاں وہ کر لیں، اگر الگ کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا جائے گا معاملہ فاقرہ کمر کمر توڑ. توڑ، کمر توڑ دینے والا معاملہ. معاملہ. کمر توڑ دینے والا. ٹھیک ہے. فاقرہ کمر توڑ دینے والا اپنی زبان کا بھی آ گیا کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. تو یہ پتہ چل گیا جی. ایک تو فقرات بنا، فاقرہ بنا، اور پوری جو عمود الفقری کہتے ہیں اس کو، جو سپائنل کارڈ ہے، اس کو عربی کے اندر عمود الفقری کہتے ہیں. عمود کا مطلب ہوتا ہے لمبائی، فقری کا مطلب ہے جس کے اندر ڈسکس وغیرہ ہوں تو وہ عمود الفقری کہتے ہیں. جی پروفیسر صاحب آپ ذرا کیجئے گا دو. جی ووجوہ یومئذ، اور اس دن چہرے ہوں گے باسرہ، کیا بتایا تھا آپ بگڑے نے؟ ہوں، بگڑے ہوئے. والے بگڑے ہوئے. جی بصر سے ٹھیک ہے. ووجوہ یومئذ، اور اس دن چہرے ہوں گے باسرہ، بگڑے ہوئے. سوری بگڑے ہوئے. میں پھر کر دیتا ہوں. ووجوہ یومئذ، اور اس دن چہرے ہوں گے باسرہ بگڑے ہوئے. تظنو، وہ گمان کریں گے، ان یفعل، کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا، تظنو بہا، ان کے ساتھ کیا جائے گا، فاقرہ کمر توڑ معاملہ. کمر توڑ معاملہ. تظن ان یفعل بها فاقرہ. آگے جی. اب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی بتا رہا ہے کہ جو دنیا کے اندر معاملہ ہوتا ہے ان افراد کے ساتھ یا ایک عام انسان کے ساتھ، اس کی طرف آ گیا. اللہ تعالیٰ پہلے تو بات بتا رہا ہے کلا، ہرگز نہیں،
کلا ہرگز 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 نہیں نہیں اذا بالغت تراکیہ. اب تراکیہ کیا ہے؟ تراکیہ کی واحد ہے ترقوہ. تراکیہ کی واحد میں نے کیا بتائی؟ ترقوہ. ترقوہ. اب اس کی جمع ہے التراکی. اب ترقوہ ایک جو ہماری سینے کے اوپر ہاتھ لگائیں، نیچے سے اوپر حلق کی طرف جائیں تو آپ کا حلق کے اوپر ایک ہڈی ہے آخری حلق کے قریب، جی اس ہڈی کو کہتے ہیں واحد کے طور پر ترقوہ. اگر زیادہ ہوں تو التراکی آ جائے گا، ہنسلیوں کا تک. جی تو کلا ہرگز نہیں، اذا بالغت آ رہا ہے، اذا بھی آ رہا ہے اور بالغت. بالغت کا مطلب کیا ہے؟ مؤنث کے لیے یا مذکر کے لیے؟ مؤنث. مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے. اب یہاں مؤنث کیا چیز ہے؟ مؤنث ہے نفس، اور نفس کے بہت سارے معنی پڑے ہوئے ہیں. مؤنث کے معنی نفس کے معنی دل بھی ہے، نفس کے معنی نفس بھی ہے، نفس کے معنی شخص بھی ہے، نفس کے معنی رشتہ دار بھی ہے. پڑھا ہے نا سارا؟ جی. جی اب ان میں سے یہاں کیا چیز ہے جو بالغت آ گیا؟ جان. جان. جی کلا ہرگز نہیں، اذا بالغت تراکی، کہ جب جان بریکٹ میں کر لیں، جب جان ہنسلیوں کو پہنچ جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ سر اسے حلق نہ کر دیں؟ نہیں، حلق تو پھر اوپر آ جاتا ہے، حلق بھی ترجمہ ہوا ہے، لیکن آپ جو اصل لفظ آپ کے پاس سے ترقوہ میں نے بتایا وہ جی ہنسلی کی ہڈی کو کہتے ہیں. تو ہنسلی کی ہڈی کے بعد ہی تو آپ کا حلق شروع ہوتا ہے. جی 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 نہیں، شاہ نہیں. عرب کے پاس مطلب آپ کا اس کے لیے لفظ ہے اذا بالغت الحلقوم آیا ہے. جی جی. جی 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 ایسا جب ہی وہ ہے. جان حلق کو پہنچ جائے گی تو وہ ہمارے پاس حلقوم لفظ ہے. تو آپ تراکی ہنسلیوں کو ہی کہیں کہ جی جب وہ جان ہنسلیوں کو پہنچ جائے گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون شخص ایسا ہے اس کو اسی شدت کے ساتھ محسوس کرنا ہے جو میں آپ کو سوال کر رہا ہوں، جس نے کسی بندے کو مرتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں نے نہیں دیکھا آج تک. جی میں نے بھی دیکھا ہے سر. جی ڈاکٹر صاحب نے تو ڈیفی دیکھا ہوگا. جان نکلنی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پاؤں سے. پاؤں سے. سنا میں نے بھی ہوا ہے. جی پاؤں سے شروع ہوتی ہے، پھر آگے کہاں سے نکلتی ہے؟ پھر ٹانگوں سے، پھر ٹانگوں سے اوپر جائے گی سینے تک، دل تک جائے گی، اور پھر حلق میں سے وہ روح باہر نکل جائے گی. ایسے ہی ہے جی؟ جی سر. اب جب وہ نکل جائے گی تو بندہ کہتا ہے کہ یہ روح نہ نکلے، یہ جون نہ نکلے. وہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کا ہر معاملہ جو ہے وہ اس کے لیے کہتا ہے جی اب فلاں چیز بھی کرو، کوئی دم درود بھی کرو، کوئی دعائی دو، کوئی وہ کیا جی ہوتا ہے وینٹیلیٹر، جی. جی وینٹیلیٹر. وینٹیلیٹر پہ بھی ڈالو. وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. تو کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، تو تراکی پڑھنا ہے کہ جب جان ہنسلیوں کو پہنچ جائے گی. وقیلا، اور کہا جائے گا، من روک. اب روک کا یہ اس میں فائل ہے. جی جی راک کا مطلب، راکا یارقی کا مطلب یہ ہوتا ہے جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا. جی جھاڑ پھونک کرتے ہیں نا لوگ، جی اور اس وقت مسلمان بھی کہتے ہیں وہ سورہ یاسین پڑھ دو، کیوں جی، جی. اور دم کرو. شاید یہ جان جو ہے اس کا بندے کو اور کو وقت مل جائے. اب یہ انسان کے بس میں ہے یا نہیں ہے وہ جان کو قابو کرنا؟
نہیں ہے. نہیں. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ میں جو کچھ بتا رہا ہوں آپ کے بس میں وہ نہیں کہ جب جان نکلے گی وہ ہنسنے تک پہنچ جائے گی. وقیلا، اور کہا جائے گا، من، کون ہے، روک، سکتا ہے یہاں. شاید اس لیے یہ سکتا ہے کہ یہاں خوف کا ایک عالم ہو کہ بھئی ہماری زندگی نکل رہی ہے، ہمیں جی اس میں سے جانا ہے. کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کون ہے دم کرنے والا، لے کے آؤ. یہاں آپ سارے ڈاکٹر ماشاءاللہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں جی؟ جی جی سر بالکل ٹھیک ہے جی. اور تینوں کو، اور وہ جو مریض ہوتا ہے نا وہ اپنے لواحقین کو بھیجتا ہے جلدی جلدی ڈاکٹر صاحب کو لے کے آؤ. تو ڈاکٹر صاحب بے شک دم کریں یا نہ کریں، لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ کوئی سہارا تلاش کرتا ہے. اب آ رہا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اب ظنّا کے بعد یہ بیٹا ہمارا کیا نام ہے اس کا، سہیب. جی سر. سہیب بیٹا پلیز میرے ساتھ جی انٹریکشن کریں. جی جی. جی آپ ایک غور سے سننا ہے، اور باقی ساتھی بھی. ظن اس کے بعد انا آ رہا ہے. جب ظن کے بعد انا آ جائے تو اپنے کیسر بھائی بتائیں گے کہ اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یقین کرنا. ہاں، وہ انسان ظن یقین کر لے گا. ظن انہو، ظن وہ انسان، وہ یقین کر لے گا، انہ الفراق، کہ جدائی کا وقت ہے، روانگی کا وقت ہے. فراق میرا خیال ہے فراق جدائی کہیں تو زیادہ بہتر ہے. جی جدائی کا. جی تو وہ یقین کر لیتا ہے یا یقین کر لے گا. جب یہاں تک پہنچ گئی تو اب وہ اس وقت کا جو چیز ہے وہ دیکھیں کہ بھی ہم نے اس یہاں سے گزرنا ہے. ہماری جان بھی پاؤں سے اپنا ٹانگیں اور ٹانگوں سے اوپر چھاتی تک پہنچنی ہے، اور پھر اس نے سے نکل جانا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہونا. تو وَظَنَّ کا ترجمہ کریں گے مستقبل کے اندر، اور وہ انسان یقین کر لے گا انہ الفراق، کہ اس کی جدائی ہے. یہ کس سے جدائی کا جدائی ہے؟ سب کچھ دنیا کا جو تھا وہ سارے بندے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے، مال متاع جتنا بھی ہے ان سے دنیا پوری سے جدائی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ پاؤں کی طرف چلتے ہیں. والتفت، والتفت آ گیا ہے. والتفت الساق بالساق. آپ کو کون سا لفظ یاد آیا ہے کہ والتفت؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ والتفت کے معنی مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث. مؤنث ہے. سہیب غور سے سنے گا. جی جی سر. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جتنے بھی اعضاء، وہ جو مؤنث کا پڑھا تھا مکی مسجد کے اندر، تو ہم نے پڑھا تھا کہ بھی جو ہمارے اعضاء دو ہیں، یعنی کہ کان 2 ہیں، آنکھیں 2 ہیں، ٹانگیں 2 ہیں، بازو 2 ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث. مؤنث. بالکل. آج ہی وہ دیکھیں کہ وہ ہمارا کتنا ترجمے میں ہمارا ساتھ دے رہی ہے. اب ساق مؤنث ہے، اس وجہ سے والتفت آ گیا. اب یہ جو تے ہے وہ زیادہ ہے. اصل میں تھا لفت، تو والتفت زیادہ تاکید کے لیے آتا ہے، مبالغے کے لیے آتا ہے. یہ ہمیں پڑھا ہوا ہے. کبھی تو بس است اور تے بھی آ جاتا ہے، ورنہ تے زیادہ آ گئی. تو والتفت کا مطلب کیا ہوگا بتائیں آپ؟ میں چلو آپ کو لپٹ بتاتا ہوں. جانا. لپٹ جانا. جی میں نے
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو الفا کا مطلب کیا ہو گیا تھا؟ الفت. ہاں، محبت ڈال الفت کیا ہوتی ہے؟ دل کے ساتھ مل جاتا ہے، جذبات مل جاتے ہیں. تو یہاں یہ ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ سَاقُ بِالسَّاقِ. ترجمہ کریں، آپ کیا کریں گے؟ اور پنڈلی کے ساتھ مل جائے گی. جی، لپٹ جائے گی. پنڈلی کے ساتھ خوب لپٹ جائے گی. تا کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، خوب. اچھا جی، ہم نے قربانی تو کی ہے، کیوں جی؟ جی جی قربانی جب کی ہے تو جب چھری چلتی ہے تو ہم نے ان کی جان تو نکلتے ہوئے مطلب دیکھی ہے. اب وہ پاؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپس میں رگڑ اور یہ چیز ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ 3 ہمارے پاس موجود ہیں اور انہوں نے دیکھا بھی ہوا ہے. اور جب سانس نکل رہی ہوتی ہے پاؤں سے تو ٹانگ کے ساتھ ٹانگ لپٹ جاتی ہے. تو یہ ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. تو پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، جڑ جائے گی. اور آگے کیا ہے؟ اِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف. یومئذ تھا تو یومئذ پڑھتے ہیں اس دن. نیل مساق، اب مساق سمجھنا ہے آپ نے. ساقا یسوقو میں نے پڑھے ہوئے ہیں. ساقا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلنا. چلنا. ماشاءاللہ پروفیسر صاحب نے ٹھیک کہا جی. باقی ساتھی جو ہے میرا خیال ہے ذہن میں نہیں ہے. ساق، سائق چلانے والے کو بھی کہتے ہیں، جو ڈرائیور ہوتا ہے نا اس کو عربی کے اندر سائق کہتے ہیں جی. جی تو مساق کیا معنی ہوں گے اس کا؟ چل کر جانا. جی، چلنے کی جگہ. ٹھیک ہے، روانگی یہاں آئے گا جی، یہاں زیادہ بہتر ہے. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہ اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے ہوگی. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی جی سر. چل کے انسان تو نہیں جا سکے گا، لیکن مساق کا ہی لفظ آیا ہے کہ اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہوگی. روانگی. آئیے جی ذرا دیکھتے ہیں. صرف بتانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ جو روح میں نے آپ کے اندر ڈالی تھی، اس روح کے اندر آپ کے ساتھ آپ کو زندگی دی، آپ کے پوری زندگی ماشاءاللہ 60-70 سال 100 سال آپ رہے، ہاتھ بھی ہلاتے رہے. اب پڑے ہوئے ہو بستر پر یا کسی اور جگہ پر، جان نکل رہی ہے. تو جان نکلنے کا ایک نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا. اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کے اندر احساس ہوتا ہے کہ اس کی جان نہ نکلے، تھوڑا سا وقت اسے اور مل جائے. کیا کسی انسان کے پاس کوئی قدرت ہوتی ہے اس کو واپس لانے کی، یا وہ بے بس کھڑے ہوتے ہیں؟ بالکل کوئی نہیں ہوتی، بے بس. تو بس یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ جس نے آپ کو بے بس کیا ہوا ہے تو اپنے آپ کو بے بس جانو. اور جو بے بس نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کو اپنا اللہ مانو، الہ مانو، حاکم مانو. تو اب جناب پڑھتے ہیں کلا، ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. اذا بلغت التراقیہ، جب جان جان پہنچ جائے گی. تک جب پہنچ جائے گی. جان ہنسلیوں کو پہنچ جائے گی. وقیلہ، اور اور کہا کہا جائے جائے گا گا اور کہا جائے گا من راق، کون ہے؟ کون ہے کون ہے کون ہے جھاڑ دم پھونک کرنے کرنے والا، والا. جھاڑ پھونک کرنے والا؟ کون جھاڑ ہے پھونک جھاڑ کرنے والا. پھونک کرنے والا؟ جی کوئی ہے جی، یا دم کرنے والا جی. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ اور وہ یقین انسان یقین کرے گا کر یقین کہ لے کر بے گا لیا شک کہ یہ بے جدائی شک کا کہ وقت اس ہے. کی جدائی ہے. جدائی کا ہاں، وقت ہے. اور وہ یقین کر لے گا کہ انہو، کہ وہ وقت الفراق جدائی کا ہے.
ٹھیک ہے جی، انہو کا بھی ترجمہ ہو گیا. پہلے بات جی پتہ ہے کہ پوری صورت کے اندر انہو بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، کیا تھا نا جی جی ترجمہ. جی تو یہاں بھی جی یہ سر. ہے وَظَنَّ، اور وہ گمان کر لے گا، انہو حقیقت یہ ہے، الفراق یہ جدائی. جدائی کا جدائی وقت کا ہے. وقت ہے. اس کو تصور کریں، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ پنڈلی پنڈلی لپٹ کے جائے. ساتھ اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ یہ کر لیتے ہیں، لپٹ جائے گی، جڑ جائے گی. تو آپ نے کہا لپٹ جائے گی. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس اس دن دن اس تیرے دن رب کی تیرے طرف رب کی طرف ہوگی. روانگی ہوگی. ہوئے 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 ہوئے، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہوگی. لیں جی، بس مجھے یہی بتانا ہے آپ نے، آپ کو سب سے پہلے اور آپ ساتھیوں کو بھی، اس دن کی جو روانگی ہے نا، اگر ہم ہر سانس کے ساتھ جو ہم سانس لیتے ہیں، یوں کر کے باہر نکالتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ سانس واپس نہ آئے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ مساق والا ہوگا یا نہیں؟ جی روانگی یہ ہو جائے گی پھر. اس لیے کہ وہ جو نکلی ہوئی سانس ہے وہ واپس لانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو جی ہم سر. ہر سانس اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو ہم اس روانگی کو یاد نہیں رکھتے. ہم دنیا کے جنبیلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور بچوں کے لیے دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، وہ کرنا ذمہ داری ہے. لیکن دل لگا لینا مستقل طور پر اس دنیا کے ساتھ بھائیو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے ساتھ لگنا، اللہ کے ساتھ لگا لینا، اور یہ وقت جو ہے اس کو یاد رکھنا، یہ بڑا اہم ہے. جی ہم نے پڑھ لیا اس کو. جی اپنے ڈاکٹر جی سر. داؤد بھائی آپ جی ذرا سر. کیجیے گا. کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی جب جان ہنسلیوں کو پہنچ جائے گی، وقیلا اور کہا جائے گا، من راق کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق اور وہ انسان یقین کر لے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ وقت اس کی جدائی کا ہے. والتفت الساق بالساق اور ساق بالساق والتفت فائل ہے. والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق اور پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی. ان ربک یومئذ الہ ربک الی یوم، ربک یومئذ المساق اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہوگی. روانگی ہوگی. ویسے بتائیے یہ کہ یہ منظر ہم ہر روز دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ بالکل دیکھتے ہیں. اور دیکھنے کے بعد ہم نہیں اس سے سبق حاصل کرتے. 5 منٹ ہیں، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں، کل کا سبق تھوڑا ہوگا. اب یہ بندہ تو چلا گیا، کہاں گیا؟ قبر میں. یا علیین میں یا سجین میں. روح جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، رسول پاک کی حدیث جو میں نے ابھی بتایا کہ فرشتے روح کو لے کے جاتے ہیں، آسمان کے اوپر جاتے ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں دروازہ کھولو. تو وہ کہتے ہیں کہ کون ہے؟ جی فلاں ہے. تو اس کا جو ویلکم ہوتا ہے بندے کا، جو بڑا اچھا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے حدیث مبارکہ کے اندر، کہ وہ اسے اہلاً و سہلاً و مرحباً اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں. اور فرشتے کو، اور وہ علیین جو بہت اونچا اعلیٰ مقام ہے، وہاں روح کو بھیج دیتے ہیں. اور اگر وہ پہلے نام بتاتے ہیں اور ان کے پاس آرڈر آیا ہوا ہوتا ہے، اور اگر وہ وہاں سے پتہ آرڈر یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ ہے جو مشرک تھا، کافر تھا، گناہ گار تھا، تو اس کی جان وہاں نہیں جاتی، روح وہاں نہیں جاتی. رسول پاک کی حدیث ہے کہ وہاں سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور وہ سجین کے اندر چلی جاتی ہے. آگے جی، اب یہ آدمی بتا رہا ہے کہ ان میں سے وہ لوگ جو، اب دوسرا رکوع ہے، فلا صدق ولا صلی،
اب یہ ہے جی مشرک کافر جس نے دنیا کے اندر ولا فلا صدقہ، نہ اس انسان نے، اب صدقہ کے اوپر دال آ رہا ہے، دو معنی اس کے ہیں، نہ اس انسان نے تصدیق کی، کس کی تصدیق کی؟ پورے ایمانیات کے جتنے جز ہیں ان کی تصدیق کرنا۔ جی دوسرا ترجمہ، نہ اس نے سچ کہا۔ ولا صدقہ کا ترجمہ کیا ہے؟ نہ اس نے سچ ہاں اس کہا۔ نے سچ کہا، نہ اس نے سچ کہا، تو آپ نے تصدیق کا لفظ ترجمہ کرنا ہے یا سچ کا ترجمہ؟ سچ کہا نہیں، سچ مانا، مانا وہ ایمان سے ہی ہے گا۔ نہ اس نے سچ مانا۔ دوسرا ترجمہ ہے نہ اس نے تصدیق کی۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ یہ تصدیق سچ مانا، تصدیق کی، نہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی، ہوئے ہوئے ہوئے، اور نہ اس نے نماز ادا کی، نہ اس نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستقل طور پر سورۃ المعارج کے اندر بھی الا المصلین آیا، سورہ مدثر کے اندر بھی وہ صلاۃ کا ہی ذکر آیا، کیوں جی یہی تھا نا ذکر۔ جی۔ اب سورۃ القیامہ کے اندر بھی یہاں اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کو بتا رہا ہے کہ جو 5 دفعہ اللہ کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، اللہ اس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ نہ اس نے سچ مانا اور نہ اس انسان نے نماز ادا کی۔ کیا کیا؟ غفلت۔ اب وقت کم ہو گیا ہے، میرے خیال اتنے ہی رہنے دیتے ہیں، وقت اتنا ہے جی، آپ اس کو کر پائیں؟ جی اتنا ہی ہے سر، دو ایک جی منٹ رہ گئے۔ ٹھیک ہے، جی میں کر دوں وہ سر؟ وجوہ ہوئی، جی جی وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور اس دن کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے، جی تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، وہ چہرے گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان ہنسلیوں کو پہنچ جائے گی، وکیل من، اور کہا جائے گا کہ کون ہے راک، جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن عنہ الفراق، اور وہ یقین کر لے گا کہ بے وہ شک انسان کر لیں۔ وہ انسان یقین کر لے گا کہ بے شک یہ جدائی کا وقت ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہوگی۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، تو نہ اس نے تصدیق کی یا نہ اس نے سچ مانا اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ نہ اس نے نماز ادا کی، پڑھی، ٹھیک ہے، دونوں الفاظ ٹھیک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جناب جزائے خیر دے اور ہمیں عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ سر قیامت وہ کا ٹائم منظر مکی ہے۔ مسجد میں، ٹائم مکی مسجد میں 7:45 ہو گیا جی۔ جی ابھی اگر کرنا ہے تو دیکھیں، ورنہ یہ وقت جو ہے ابھی صحیح ہے میرے خیال میں سر، یہ وقت صحیح چل رہا ہے۔ جی